اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بيته وبارك وسلم. نہایت ہی واجب الاحترام عزیز ساتھیو، اللہ کے کرم سے سورہ روم کا فیضان بحمد اللہ تعالی جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. میں اور آپ اس کے خوشا جی ہیں. 6 رکوع الحمدللہ اس کے مکمل ہوئے، غالباً 27 آیات بینات مکمل ہوئیں. آگے ربع ثانی سے مرحبا ربع ثانی سے اس کا آغاز کرتے ہیں آیت مطالعہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب لکم مثلا من انفسکم، تمہارے لیے ایک مثال بیان فرماتا ہے خود تمہارے اپنے حال سے. هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، کیا تمہارے لیے تمہارے ہاتھ کے غلاموں میں سے کچھ شریک ہیں اس میں جو ہم نے تمہیں روزی دی. فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تو تم سب اس میں برابر ہو. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، تم ان سے ڈرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، ہم ایسی مفصل نشانیاں بیان فرماتے ہیں عقل والوں کے لیے. اللہ اکبر. عبد الحکیم صاحب مرحبا. اللہ رب العزت نے محترم فرام برما، اللہ ویلکم ٹو یو مائی ڈیئر، گڈ ایوننگ جی. تو اللہ رب العزت نے مثال بیان فرمائی کفار و مشرکین کو سمجھانے کے لیے. اس کا مدعا انہوں نے لکھا ہے تفسیر میں کہ تم کسی طرح اپنے مملوکوں کو جن کے تم مالک ہو ان کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کر سکتے، تو کتنا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مملوکوں کو اس کا شریک قرار دو. اے مشرکین، تم اللہ تعالیٰ کی سوا جنہیں اپنا معبود قرار دیتے ہو وہ اس کے بندے اور مملوک ہیں، اس لیے وہ اس کے شریک نہیں ہیں. اور سن لیں، کائنات کی اللہ کی ساری مخلوق اس کے بندے، کوئی اس کا شریک نہیں. نہ ہی سن لیں کائنات ہست و بود میں کوئی شخص، کوئی فرد، کوئی نبی، کوئی ولی اللہ کا شریک ہونے کا اہل ہی نہیں. آگے چلتے بل میں یہ بہت طویل رکوع ہے، میں نے اس کو پہلے ہی آف کیا ہے اور مجھے زیادہ توالت سے ڈر لگتا ہے کہ میرے دوست اکتا نہ جائیں. ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہیں. اللہ رب العزت آپ سب کو ترقیاں عطا فرمائے، میری دعا ہے جی. بل اتبع الذین بغیر علم، ظالم اپنی خواہشوں کے پیچھے ہو لیے. ماشاء اللہ، مرحبا، ویلکم جی. فَمَن يَهْدِ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں. تو میرے ساتھیوں، جس سے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تو جتنے مشرک ہیں جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہے وہ کون ہیں؟ جو اپنی ہوائے نفس خود گاڑ گاڑ کے ان کے سامنے سجدے کر، سورج کو لے لیں. یہ سارا کچھ اللہ نے بنایا ہے، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا. ہمیں کیا حکم ہوا؟ فَأَقِمْ وَجْهَ الدِّينِ حَنِيفًا،
تو اپنا منہ سیدھا کر اللہ کی اطاعت کے لیے ایک اکیلے اسی کے ہو کر. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا. ذالک الدین، یہی سیدھا دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر بہت سارے لوگ نہیں جانتے. منیبین، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے، واتقوہ، اور اس سے ڈرو. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو. ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں سے نہ ہو. جی پہلے فطرت کی بات کرتے ہیں. فطرت سے مراد دین اسلام ہے. یہ کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ کسی جو ہے سورج کا، چاند کا، کسی شے کا، یہ ساری کائنات کے خالق و مالک جس کا نام اللہ ہے، ذاتی پرسنل نام جس کا اللہ ہے، اس نے یہ دین اسلام جو ہے اس کو وہی فرمایا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندے پر. اور انہوں نے آگے عملی طور پہ جد و جہد کر کے پوری انسانیت تک پہنچانے کی جو ہے اللہ علیہ کو جو ہے تعلیم بھی عطا فرمائی، اور ان کو تربیت بھی دی، ان کو ٹریننگ بھی دی، ان کو تیار کیا ظاہراً باطن. اسلام آج ہم تک پہنچنے میں کوئی شے رکاوٹ نہیں بنی بحمد اللہ تعالی. ہم پورے دین کو مانتے ہیں، پورے اسلام کو مانتے ہیں، ظاہراً باطناً اللہ اور اللہ کے رسول پاک کو مانتے ہیں. ہر لحاظ سے ظاہر دین کا ظاہر بھی مانتے ہیں، دین کا باطن بھی مانتے ہیں، معاف کرنا. تو تمام ملائکہ کو جتنی چیزیں ایمان اور اسلام میں ہیں ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے بحمد اللہ تعالی. اور حکم ہے کہ اس کی فطرت کو نہ بدلو. فطرت جو ہے وہ اس سے مراد دین اسلام ہے. اللہ تعالی نے خلق کو ایمان پر پیدا کیا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے. ہر بچہ فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، اس عہد پر جو الست بربکم فرما کر لیا گیا. بخاری شریف کی حدیث میں ہے. پھر اس کی ماں، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. اس آیت میں حکم دیا گیا کہ دین الہی پر قائم رہو جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. الحمدللہ، الحمدللہ ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام پر پیدا فرمایا، اور ہم اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، دل و جان سے اس پر قربان ہیں الحمدللہ. اور کوشاں ہیں کہ سارے انسانوں تک یہ دین پہنچے اور وہ اس کی حقیقت کو جانیں، وہ اس کو ایکسیپٹ کریں، وہ اس کو قبول کریں، وہ اس کو عمل کر کے دیکھیں. بالکل میرے دوست، کوئی انسان یہ آج 14 صدیہ بعد دین نہیں بنا، اس کو آپ اس کا یہ تھیوری ہمارے تک پہنچ گئی بالکل بن، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے. الحمد سے لے کر والناس تک اور ساری حدیث مبارکہ پوری تھیوری اس وقت دنیا میں موجود ہے. جو اس کو چاہے ایکسپیریمنٹ کر لے، انشاءاللہ عزیز آپ 2+2 = 4 پائیں گے انشاءاللہ العزیز. سمجھ آ گئی میرے دوست؟ آگے چلتے ہیں. ایک نماز کا بیان آیا ہے اور سن لیں جتنے بھی لوگ بے نماز ہیں، خواہ وہ کسی دین سے تعلق، کسی مسلک سے، کسی مذہب سے، سن لیں بے نماز ہونا مشرک ہونے کے برابر. اللہ واقعی الصلاۃ فرمایا اللہ کے حضور رجوع لاتے ہوئے اس سے ڈرو. واقعی الصلاۃ اور نماز قائم رکھو. ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. اللہ دیکھا ہے میرے دوست، اللہ رب العزت نے کیا فرما دیا ہے کہ بے نماز ایسے ہے جیسے مشرک ہے. وہ کسی نہ کسی کی پوجا کر رہا ہے. ہاں، جو اللہ کی نہیں پوجا کرتا، جو اللہ کی بندگی نہیں کرتا، وہ کہیں کہیں پھنسا ہوا ہے، ہاں کسی اور طرف.
وہ اپنے بچوں کی پوجا کرتا ہے، وہ اپنے مال و دولت کی پوجا کرتا ہے، وہ اپنی دنیا کی پوجا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی رشتہ داروں کی پوجا کرتا ہے، جو اللہ کی بندگی میں نہیں آتا۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے میں کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور اللہ رب العزت نے 750 مرتبہ آئے، اور پھر معراج شریف پہ یہ دنیا میں نماز فرض نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو تحفہ عطا فرمایا۔ میرے دوست، اتنا بڑا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا تحفہ ہے، اللہ کے محبوب رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ من الذین فرقوا دینہم، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ دعوا ربہم منیبین علیہ، تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، اور انہی میں سے جب ہی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے، لیکفروا بما آتینہم، کہ ہمارے دیے کی ناشکری کریں، فتمتعوا، تو اللہ کا حکم ہے چلو پھر استعمال کرو اب جو کچھ میرے پاس سے لیا ہے، فسوف تعلمون، اب قریب جاننا چاہتے ہو، پتہ چل جائے گا کہ تم راہ حق سے بہکے ہوئے تھے، کہ اسلام جھٹلانے والے، اسلام کو ماننے والے بہکے ہوئے تھے، یا اسلام کو جھٹلانے والے بہکے ہوئے تھے۔ یہ ابھی پتہ چل جائے گا، چند دن بعد پتہ چل جائے گا۔ اور سن لیں، جو کرونا ہو گئی ہے، انشاءاللہ العزیز پوری روئے زمین پہ اسلام ہوگی، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔